دیو صاحب گاؤں کے عزت دار اور خوددار آدمی تھے۔ وہ شہر میں کسی بینک کے سیکریٹری گارڈ تھے۔ مہینے کے آخر میں 2 دن کے لیے اپنی پتنی بچوں سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ جب گھر آتے تو اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لاتے۔ آج مہینے کا آخری دن تھا اور ریا ان کی بیٹی بہت خوش تھی کہ آج بابا گھر آ رہے ہیں۔ بیٹی ناشتہ تو کر لو، ان کی ماں نے کہا۔ نہیں نہیں ماں، بابا کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ تیرا بابا تو دوپہر تک پہنچیں گے، اس وقت تک بھوکی رہو گی کیا؟ ماں 8 تو بج ہی گئی ہے، بس 2 ہی بجنے والے ہیں۔ ماں بھی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اپنے بابا سے مل نہیں لیتے اسے چین نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر میں نہال دیدی دوڑتی ہوئی آئی اور بتانے لگی کہ ماما کا فون آیا ہے۔ ماں نے تو دیدی کی دوسری بات بھی نہ سنی اور بھاگتے ہوئے نہال دیدی کے گھر چلی گئی۔ نہال دیدی کی ممی اور ماجی سہیلیاں تھیں۔ کیونکہ ہمارے گھر میں فون کی سہولیت نہیں تھی، اس لیے ہم ان کے گھر کے نمبر سے ہی بات چیت کرتے تھے۔ دیدی سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا تو آج گھر آنے والا ہے، تو فون کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پوچھنے پر بھی نہال دیدی نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے تو چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی آنگن میں ٹہلتے ہوئے کئی چکر لگا چکی تھی، لیکن میرے دل پر لگے چکر تو کم نہیں ہو رہے تھے اور من ہی من میں بابا کی سلامتی کے لیے پرارتھنا کر رہی تھی کہ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دل میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ 15 منٹ کے بعد ماں آئی۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی کہ تیرے بابا جس بینک میں نوکری کرتے ہیں وہاں چوری ہو گئی ہے اور تیرے بابا وہاں کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، اس لیے پہلے شک کا شکار وہی ہے اور پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ اے بھگوان! بے بس ریا کے منہ سے نکلا۔ وکیل سے بات کی ہے اور وہ 15,000 روپے پیشگی مانگ رہا ہے۔ بابا جو پیسے بھیجتے تھے وہ تو گھر کے خرچے میں لگ جاتے تھے اور باقی گڑیا کی اسکول کی فیس میں چلے جاتے تھے۔ ماں نے بھائی سوربھ سے مدد لینے کا سوچا۔ ماں یاد ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ اب دوبارہ پھر آپ اپنی عزت کو کچالنا چاہتی ہے تو کیا کروں؟ تیرے بابا کو جیل میں جلتا ہوا دیکھتی رہوں؟ تو نہیں جانتی، غریب کی زندگی کی کل کمائی اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ ماں تو پھٹ پڑی اور میرے پاس انہیں حوصلہ دینے کے لیے کوئی شبد نہ تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جب 8ویں کلاس میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا تو سوربھ بھائی نے دوسرے شہر جانے کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے اور ماں نے اپنے زیورات جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھے تھے انہیں دے دیے تھے۔ ماں نے کہا تو میرا بیٹا ہے، تیرے کام آئے یا بچیوں کے، میرے لیے تو ایک ہی بات ہے۔ بھائی نے ہوائی اڈہ جانے سے پہلے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے محسوس ہوا کہ بابا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھے اڑان بھرنے میں میری مدد کرے گا۔ آپ مجھے پائلٹ بنواؤ گی نا؟ بابا کہتے کہ بہت پیسے لگتے ہیں، تیرے بابا کوئی فرانس میں کام نہیں کرتے، آپ تو فرانس جا رہے ہیں نا؟ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بھائی ضرور، جتنی چاہے اڑان بھر لو۔ میں خوشی سے چلا اٹھی۔ مگر کچھ سال کے بعد جب ماں کو فالج کا اٹیک آیا تو بھائی کو فون کیا کہ ماں کا علاج کروانا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو ابھی سڑک پر رہ رہا ہوں، کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ تو بابا نے ان کے لیے پرارتھنا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بھلا ہو بڑے چودھری کا۔ جب انہیں ہماری پریشانی کا پتہ چلا تو ماں کا علاج کروایا۔ ہم بہت خوش تھے کہ ماں واپس آ گئی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی نہال دیدی کے گھر گئی اور بھائی کو فون کر کے بتایا کہ ماں کا علاج ہو گیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اور کہنے لگی کہ چودھری پر تو جان بھی قربان ہے مگر میری مالی حالت صحیح نہیں تھی، شکر ہے اوپر والے کا کہ اب وہ تندرست ہے، میں چودھری صاحب کے پیسے جلد ہی لوٹا دوں گا۔ بھائی کی آواز سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے گھر پہنچی۔ جب میں گھر پہنچی تو موسی جی آئی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ 2.5 لاکھ کی زمین بھائی نے خریدی ہے، اور میرے کانوں میں بھائی کی کانپتی ہوئی آواز گونجنے لگی
کہ مالی حالات تنگ ہے، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں واپس آ جاؤں۔ انسان اتنا ناشکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مدد نہیں کرنی تھی تو بتا دیتی، میرے خواب بھی ٹوٹ چکے تھے۔ مگر اس سے زیادہ دکھ بھائی کے جھوٹ سے ہوا تھا۔ اب تو کچھ باقی نہیں تھا۔ ماں نے بابا کے لیے بھائی کو ایک بار پھر مدد کے لیے پکارا۔ بھائی نے وہی شبد دہرائے۔ ماں کو لگتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر لوگ خود دھوپ میں ہو جاتے ہیں اور اپنوں کو چھاؤں میں کر لیتے ہیں، مگر ان کی یہ سوچ غلط تھی۔ لوگ جذبات کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آخری سہارا بڑے چودھری تھے۔ بڑے چودھری نے بھی اس بار ہماری مدد کی اور تقریباً 6 مہینے بعد بابا جیل سے رہا ہو گئے۔ ہم بڑے چودھری صاحب کے احسان مند تھے۔ وہ انسان کے روپ میں دیوتا تھے، مگر ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ دیوتا کے روپ میں ایک بھیڑیا بھی ہے۔ بابا کی رہائی کے 2 مہینے بعد چودھری ہمارے گھر آئے اور ماں بابا تو چودھری صاحب کے آنے سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد بڑے چودھری نے کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، اور ویسے بھی میرے آپ پر بہت احسانات ہے۔ چودھری صاحب تھوڑے مسکرائے اور وہ مسکراہٹ میرے ماں باپ کے چہرے پر کئی رنگ چھوڑ گئی۔ چودھری صاحب نے سگریٹ کس لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کہنے لگے، بچیوں والا گھر ہے اور میرا بیٹا بھی خوب جوان ہے، اعتراض کا تو کوئی جواب ہی نہیں، تو بارات کب لے آئیں ریا کے لیے؟ دیوروپ صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چودھری صاحب کو زندہ گاڑ دیں۔ ایک دم کھڑے ہوئے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ 40 سال کا بد دماغ بوڑھا ہے وہ، اور تم اسے جوان کہتے ہو؟ ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ بابا کا جسم غصے سے کانپنے لگا، لیکن آواز میں کڑک پن تھا۔ چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، عزت سے رشتہ مانگنے آیا ہوں، ورنہ اسے اپنے قرض کے بدلے داسی بنا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ دولت کے گھمنڈ میں اکڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ دیوروپ صاحب جانتے تھے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ طاقتور کی چیٹی بھی غریب کے اونٹ سے بھاری ہے، اس لیے 2 دن بعد ریا کی شادی طے ہو گئی۔ ریا تو ابھی بدلے ویوہار اور ٹوٹے خواب کے ٹکڑے بھی نہ سنبھال پائی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں تھا کہ غریب صرف خواب دیکھ سکتا ہے، اسے پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ بھوک، ضرورت اور غربت جیسے گنڈے اسے لوٹنے کے لیے ہر پل تیار رہتے ہیں۔ وہ دلہن بن بیٹھی۔ جب اسے اپنے دولہے کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ 40 سال کا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکت 6 سال کے بچوں جیسی تھی۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا، اسے صاف کرنے کی بھی اسے تمیز نہیں تھی۔ اس کی ماں تو اس پر صدقے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کئی سالوں سے بیمار ہے۔ چودھری صاحب کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ یہاں اسے سکون اور محبت نہیں مل رہی تھی۔ اسے پتنی کے روپ میں داسی بن کر ہی لایا گیا تھا۔ کچھ دن بعد نہال دیدی نے چودھری صاحب سے اجازت لی کہ انہیں مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نہال دیدی نے بھائی کا نمبر ڈائل کر کے فون مجھے تھما دیا۔ میں انکار کر رہی تھی، لیکن دیدی کے ضد کرنے پر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہیلو بھائی۔ بھائی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بھائی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید قصور ہمارا ہے کہ ہم نے انسان سے اچھائی کی امید رکھی تھی، اور یہ بھول گئی تھی کہ انسان تو مطلبی ہے، وہ تو مدد بھی اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے۔ دوستوں، اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کسی پر ظلم نہ کریں۔ چودھری صاحب نے احسان تو کیا، لیکن اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ ان کی نوجوان اور ہنستی کھیلتی بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی خراب کر دی۔ ایشور سب بچیوں کے نصیب اچھا کرے۔ کیوں دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلے ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔